تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله العظيم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان پیغمبر کو مبعوث فرمایا، رسولاً ایک رسول، اس کو تمہارے درمیان ہم نے بھیجا جس کی شان یہ ہے منکم، وہ پیغمبر تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اس پیغمبر کا وظیفہ اور اس کی شان یہ ہے وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفوس کو مزکہ اور مصفہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس پیغمبر کا کام یہ ہے وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ بس اس اتنی بڑی نعمت کا شکریہ یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے دو بڑی عظیم نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں تحویل قبلہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا، اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 2-3 رکوع پہلے سے شروع ہوا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا، امتحان، آزمائش چند کلمات، چند چیزوں کے اندر لی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پاس کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 انعام عطا فرمائے۔ ایک انعام تو اپنی مرضی سے عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا مانگی، قال ومن ذریتی، الہی یہ امامت اور یہ نبوت میری اولاد میں بھی چلے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک شرط لگائی کہ ٹھیک ہے تمہاری اولاد میں نبوت اور رسالت دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو ایک انعام تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دیا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھی اس کے اوپر تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا
اور ساتھ ساتھ رب کے سامنے جھولی پھیلا کر کے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہی ہماری اس محنت کو قبول فرما، آپ بہت زیادہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں پر ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، اور یہ انعام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے مانگا اللہ سے، یہ انعام اپنی مرضی سے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، الہی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت ایسی رہے جو مستقل حق پر رہے، تیری فرما بردار رہے۔ اسی جماعت میں سے اس خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے اس رسول کا انتخاب فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں سیم انہی الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کی آبادی کے لیے انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی، اور ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر دعا مانگی ہے، اور یہاں پر اس دعا کی قبولیت کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ایک مرکز، ایک سینٹر تعمیر کیا جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ہم نے خانہ کعبہ کو تمہاری نمازوں میں قبلہ بنا کر کے تم پر اتمام حجت بھی کر دیا، اور تم پر تکمیل نعمت بھی کر دی۔ یہ کل کے سبق کے اندر آیا تھا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کہ تم پر اتمام نعمت بھی کر دیا، اور تمہارے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دیے، کہ دنیا کے اندر ظاہری طریقے سے اگر تم اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو گے، خانہ کعبہ سے جڑے رہو گے، تو ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے۔ اب اشارہ اس طرف ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے تاکہ تم ہدایت سے وابستہ رہو، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کی دعا مانگی تھی، ہم نے اس نبی اور رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرما کر تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اگر تم اس نبی کا اتباع کرو گے تو ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی، جس کا کام تلاوت آیات ہے، تزکیہ ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہے، تو سمجھو اسی طریقے سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی دو بڑی چیزیں، ایک خانہ کعبہ اور ایک آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ سمجھیے مرکز ہدایت خانہ کعبہ ہے، مرکز ہدایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود انسانوں کے لیے مرکز ہدایت، منبع ہدایت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرما دی۔ اس لیے اس آیت میں اس سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر تھا، اور اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری دعا تھی اس کی قبولیت کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ اور عجیب بات یہ دیکھیے، جب وہاں پر دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، دور کو پہلے ہی وہ دعا ہے، تو وہاں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہاں تزکیے کا ذکر بعد میں ہے، پہلے تلاوت آیات ہے، پھر اس کے بعد یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ اصل چیز تو تزکیہ ہے، کتاب کی تلاوت ہو یا اسی طریقے سے حکمت اور ان چیزوں کی جو آیات کی تلاوتیں ہیں، یہ سب کے سب تو ایک مقدمہ کے طور پر ہے، اصل چیز ہے تزکیہ۔ تو دعا کے اندر چونکہ وہاں پر
ترتیب یہ تھی کہ پہلے وہ چیزیں مانگی جو انسان کو تزکیے تک پہنچاتی ہیں، جیسے کہ علم دین سیکھنا۔ علم دین اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے، تقوی اس کی زندگی کے اندر آئے، جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جب دعا کی قبولیت کا ذکر آیا تو پہلے تزکیے کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود تو تزکیہ ہے، تلاوت آیات ہے یا کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ تو تزکیے کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے ایسے ہے جیسے قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں قواعد پڑھاتے ہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے۔ قاعدے سے مقصود کیا ہے؟ قرآن پاک صحیح کرنا۔ تو چونکہ تزکیہ مقصود تھا، اس لیے یہاں پر تزکیے کا ذکر فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے تمہارے لیے مرکز ہدایت خانہ کعبہ کو بنایا ہے، ایسے ہی محمد عربی کی ذات کو تمہارے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، اور اس رسول کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ وہ تم پر آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے۔ چنانچہ آگے فرمایا اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تم کو وہ چیزیں سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا تزکیہ کیا کہ اگر کوئی صحابی پوری زندگی کفر کے اندر، شرک کے اندر تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور ایک وقت کی نماز اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا، صرف کلمہ پڑھا، اور 2-4 منٹ کے بعد اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض صحبت کا جو اس کے اوپر اثر ہوا، اس نے اس کا اتنا تزکیہ کر دیا کہ قیامت تک کوئی غوث، قطب، ولی اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تزکیہ کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامل معلم، کامل شیخ اور کامل استاد ہیں، اور کامل شیخ کا فیض بھی کامل ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے تو طواف بھی نہیں کیا، ایک وقت کا نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ رکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا اسلام کی حالت میں، اس لیے کہ صحابیت کے لیے صرف صحبت اور ایمان لانا شرط ہے، عمل شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا ہم نے تم کو کعبہ بھی دے دیا جو مرکز ہدایت ہے، آخری پیغمبر بھی تم کو دے دیے، تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تو کچھ تو چاہیے تم کو بھی، تم کچھ کرو اس کے بدلے میں۔ تو الہی ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا بس تم ایک کام کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کی ترغیب دی گئی۔ ذکر سب سے بڑی عبادت ہے اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ نماز کا بھی ایک وقت طے ہے، روزے کا بھی وقت طے ہے، ہر عبادت کا وقت ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے۔ فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 سنت، 2 فرض، باقی آگے نہیں پڑھنا، لیکن ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جہاں ذکر کا تذکرہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اور آخر میں فرمایا والذاکرین والذاکرات۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کو ذکر کو سمجھیے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا اصل مقصود تو ہوتا ہے اطاعت، اصل ذکر ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کو ذکر کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ عام طور سے ذکر کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، یا اللہ رب العزت نے جو چیزیں زبان سے پڑھنے کے لیے کہی ہے، ثنا ہو، تحیات ہو، درود ہو، دعائیں ہوں۔ ایک تو ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہنا انسان کا، یہ ذکر قلبی بڑی اونچی چیز ہے صوفیہ کے یہاں۔ اور ذکر لسانی اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ ذکر قلبی اس کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔
اور تیسرا ہے ذکر اعضاء اور جوارح کا، یعنی ہاتھ کا ذکر، پیر کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر۔ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے اس ہاتھ سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ پیروں کا ذکر یہ ہے گناہوں کی طرف پیر نہ اٹھے۔ آنکھوں کا ذکر یہ ہے اللہ کے نافرمانی کی جگہ پر نہ پڑے۔ کانوں کا ذکر یہ ہے اس سے کوئی غلط بات نہ سنی جائے۔ زبان کا ذکر یہ ہے کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ تو ذکر کی 3 قسمیں صوفیاء نے، علماء نے بیان فرمائی ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر اعضاء اور جوارح۔ اور تینوں کا مجموعہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اسی کا نام ہے اطاعت، فرما برداری اور غلامی۔ کیوں جی؟ اسی کا نام کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری اور غلامی۔ حدیث کے اندر فرمایا جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ گزرے ہیں عثمان نہدی، وہ فرمایا کرتے تھے جب میرا ذکر اللہ کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو سمجھ لو اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور تم مجھے انسانوں میں بیٹھ کر کے یاد کرتے ہو، میں تم سے اشرف اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے اندر فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد این دل مجروح را۔ ذکر بہت اونچی چیز ہے۔ ذکر انسان کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ ذاکر کو ذکر جس چیز کا کرو گے یہ ذاکر کو مذکور یعنی اللہ تک پہنچا دیتا ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز پر ایک زنگ لگ جاتا ہے اور جب دلوں پر زنگ لگتا ہے تو اس کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے اعمال بد کی وجہ سے اس کے قلب پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، سچ بولنا بھی اللہ کا ذکر ہے، امانت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اصل ذکر کیا ہے؟ صرف یہ نہ سوچنا کہ بس تسبیح لے کر کے لمبی سی اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں برزما تسبیح و در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ اگر زبان پر اللہ اللہ ہو لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، جھوٹ ہے، غلط باتیں ہیں، تو پھر یہ سمجھو ایسا ذکر اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ اصل ذکر یہ ہے کہ زندگی کے اندر اطاعت، فرما برداری کا مادہ پیدا ہو جائے، جس کو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں، اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اس کو کر لے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، تو یہ بندہ سب سے بڑا ذاکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذاکر ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں 1 ہاتھ چلتا ہوں، وہ 1 ہاتھ چلتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اس بندے کے لیے ہے جو اطاعت اور غلامی کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اور اکابر نے ذکر کی برکت سے، شکر کی برکت سے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا نام آتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں کفر کی ان کے سامنے سرنگوں تھی۔ اسی طریقے سے ہارون رشید جو ایک بادشاہ گزرا ہے اسلامی تاریخ کے اندر، ایک مرتبہ ہنس کر کے فرمایا بادل کا ایک ٹکڑا جا رہا تھا کہ تو جہاں کہیں برس زمین کے اوپر، لیکن تیری پیداوار کا حصہ ہم تک پہنچے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اسلامی حکومت کے اوپر کہیں برسا تو بھی ہمارے پاس اس کا جزیہ وہ آتا ہے، اور اگر کہیں غیر اسلامی حکومت کے اندر بھی تو بھی وہاں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہے لوٹ پھر کر کے آنا ہمارے پاس ہے۔ یہ سب اتنی بڑی طاقت، پاور، ساری کی ساری چیزیں کس لیے ملی تھی؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر کامل اطاعت تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے محسن کے احسان کو پہچان لینا سب سے بڑا شکر ہے۔ جس محسن نے احسان کیا ہے اس کے احسانوں کو سامنے رکھ کر کے میں اس قابل نہیں تھا، جب انسان یہ سمجھتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا، تو پھر شکر ادا نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ شکر تب ادا کرتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ یار کہاں میں اور کہاں یہ لکھت گل نسیم صبح سب تیری مہربانی۔ تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے کہ اللہ تیری کروڑوں نعمتوں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اگر آپ دانت نہ دیتے میں کھا نہیں سکتا تھا، زبان نہ دیتے میں بول نہیں سکتا تھا، آنکھیں نہ دیتے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، کان نہ دیتے میں سن نہیں سکتا تھا، انگلیاں نہ دیتے میں پکڑ نہیں سکتا کسی چیز کو۔ کتنا بڑا انعام آپ نے فرمایا میرے 6 فٹ کے وجود کے اندر، کیسی کیسی مشینیں، ایک ایک گردہ بھائی صاحب 10-10 لاکھ روپے کا، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے فٹ کر رکھی ہے انسان کے اندر۔ خون ہے اگر ختم ہو جائے کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے نظام بنایا، یہ دیا وہ دیا۔ فرمایا ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کے مجھے پہچان لو، میری اطاعت کر لو، بس یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ تو 2 بڑی نعمتیں دی، کون سی؟ ایک خانہ کعبہ اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دونوں نعمتوں کے بدلے میں 2 چیزوں کا اللہ نے مطالبہ فرمایا، ایک ذکر کا اور دوسرے شکر کا۔ کیونکہ یہی فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کا مطالبہ فرمایا اور دوسری چیز شکر کا مطالبہ فرمایا۔ تو جس کی زندگی کے اندر ذکر ہے وہ بھی کامیاب، اور جس کی زندگی کے اندر شکر ہے وہ بھی کامیاب، اور جس کی زندگی کے اندر نہ ذکر ہے نہ شکر ہے وہ سب سے بڑا ناکام ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ بڑی اہم آیت آپ کے سامنے آئی ہے، ایک تو ذکر کی پابندی کریں، اور ذکر میں نے بتا دیا حلال کو اختیار کرنا، حرام سے مشتبہ سے بچنا، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر جان مال صلاحیتوں کو لگانا، یہ ہے ذکر۔ پھر اس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی ہے، اور اعضاء اور جوارح کا ذکر ہے۔ ان ساروں کے مجموعے کو ملا کر کے انسان اللہ کی فرما برداری اطاعت اختیار کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اسلم، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، فرما برداری کر، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ آگے دوسری چیز کا مطالبہ شکر کا کیا، شکر سے فائدہ یہ ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں اور نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، یہ وعدہ ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ، اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا علیہ الرحمہ کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، بھائی سب چاہتے نہیں چاہتے ہیں، بولو بھائی، اسی لیے تو محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھنا، مسجدوں تک آنا، یہ ساری محنت تو اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان نسخہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو اللہ نے جو موجودہ ایمان تم کو دے رکھا ہے، اس موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس موجودہ ایمان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جس چیز کا شکر ادا کرو گے اس کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا۔ تم شکر ادا کرتے رہو، تیرا احسان ہے، اللہ کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں لیکن تو نے ایمان کی، اسلام کی توفیق دے دی، اس ایمان کی نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اب اللہ اس نعمت ایمان کو بڑھائے گا، پھر شکر کرو گے پھر بڑھائے گا، پھر شکر کرو گے پھر بڑھائے گا، یہاں تک کہ اسی حال میں تم دنیا سے جاؤ گے تو گارنٹی ہے تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور جب کبھی اگر ہم نے زبان سے کہا ہی نہیں، ایمان کو ہم کچھ مان ہی نہیں رہے، ہم تو سوچ رہے کہ ہمارا تو حق تھا ایمان، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہی ہونے تھے، تو بھائی یہ تو یہودیت اور نصرانیت والی بات ہو گئی جیسے وہ کہتے تھے، یعنی اس لیے ہر وقت ہر حال میں موجودہ نعمتوں پر اور موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اور شکر دونوں بڑی عبادتیں ہیں، دونوں کو ایک ہی جگہ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ 2 بڑی نعمتیں تم کو دی ہیں، ان کے بدلے میں یہ کام کرو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب
آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔